ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کے پاس جائیں گے، آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی آپ ہمارے پاس آئیے۔ یہی تو اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام ہے۔ ہماری جماعت کے مقتدر علماء ہیں، حضرت حافظ وقاری ممتاز رضا صاحب قبلہ نے بڑی محبت اور عقیدت سے دعوت محبت دی اور کہا سید صاحب تشریف لانا ہے۔ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ جب سے ربیع الاول کا چاند دکھا ہے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے علماء مسلسل پروگرام کرتے ہیں، رات میں جگتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، تو یہ جو سلسلہ جاری رہا تو سو نہیں پائے۔ دن میں 2-3 گھنٹہ سویا، پھر کچھ نہ کچھ کام، اسی طرح 12 روز ہو گئے یہی سلسلہ جاری ہے۔ اب جب آدمی سوتا نہیں ہے تو کچھ آواز بھی متاثر ہوتی ہے، کچھ باڈی بھی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ ساری چیزیں تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باوجود اس کے میں نے قاری ممتاز رضا صاحب قبلہ کی دعوت محبت گفتگو کرتا ہوں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس انداز میں گفتگو سناؤں۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ ماحول جلسے والا بناتے ہیں یا سیاسی اسٹیج والا بناتے ہیں۔ اب کون سا ماحول بناتے ہیں؟ آپ ہم سے بلوائیے گا تو ہم بول دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ جلسے کے اعتبار سے سننا چاہتے ہیں تو ذرا پورا مجمع ماحول بنا کر بولے محبت سے سبحان اللہ، اور عقیدت سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ آج 12 ربیع النور شریف ہے، آج ہی کے دن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، زور سے بولیے میرے مصطفیٰ آج کی تاریخ میں صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس ایک نور، توجہ ہے نا آپ کی، ایک نور آیا۔ آخر یہ کون سا نور ہے جو آیا؟ یہ کون سا نور ہے جو آیا؟ آپ کہیں سے آئے ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ آئے ہو، آپ آئے ہو۔ یہ کون سا نور ہے جو 12 ربیع النور شریف کے دن آیا؟ یہ نور کہاں تھا؟ یہ نور کہاں تھا تو آیا؟ تو شیخ محقق نے ایک جملہ لکھا ہے جس کو میں بڑے اچھے انداز میں پیش کر دینا چاہتا ہوں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخ محقق نے لکھا ہے مصطفیٰ تشریف لائے 12 ربیع النور شریف کو، لیکن پیدائش 12 ربیع النور شریف کو نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے۔ آنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے۔ کوئی کہیں ہوتا ہے تب آتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ آنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے۔ مصطفیٰ کہیں تھے تب تو آئے، تب تو آئے۔ اور قرآن اگر آپ اٹھا کر پڑھیے گا، میں سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن میں آنے کے لیے جاء کا لفظ ہے اور پیدا ہونے کے لیے خلقہ کا لفظ ہے۔ پیدا ہونے کے لیے خلقہ کا لفظ ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آج کے دن پیدا ہوئے، خلقہ نہیں کہا، بلکہ محبوب آئے۔ محبوب آئے، یہ محبوب تھے کہاں جو آئے؟ یہ محبوب تھے کہاں جو آئے؟ تو شیخ محقق کو پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت میں اس بات کو لکھا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے 12 ربیع النور شریف کو۔ توجہ، ہمارے سیاسی لوگ آ رہے ہیں، استقبال لوگ کر رہے ہیں، استقبال کیجئے، لیکن آپ ادھر توجہ دیجئے نا، ابھی ہم سے خوبصورت کون ہے؟ میں مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں تو خوبصورت میں ہوں گا۔ وہ مصطفیٰ کی تعریف کرے گا وہی خوبصورت ہوگا۔ میں مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں تو ابھی خوبصورت میں ہوں۔ توجہ، شیخ محقق کا جملہ سنا دوں ذرا، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولو پیچھے والے یا رسول اللہ۔ شیخ محقق نے لکھا ہے جو مصطفیٰ 12 ربیع النور شریف کو آئے ہیں، وہ آئے 12 ربیع النور شریف کو، لیکن پیدا 12 ربیع النور شریف کو نہیں ہوئے، بلکہ مصطفیٰ کا نور اس وقت پیدا کیا گیا ہے جب آدم کا نور پیدا نہیں کیا گیا، جب شوز کا نور پیدا نہیں کیا گیا، جب زکریا کا نور پیدا نہیں کیا گیا، جب اسماعیل کا نور پیدا نہیں کیا
گیا، جب ابراہیم کا نور پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ شیخ محقق کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کے نور سے تمام نبیوں کے نور کو نکال دیا۔ کس کے نور سے؟ کس کے نور سے؟ مصطفیٰ کے نور سے تمام نبیوں کے نور کو نکالا۔ جب تمام نبیوں کے نور کو نکالا تو تمام نبیوں کے نور سے یہ حکم دیا گیا کہ ذرا مصطفیٰ کی طرف دیکھ لو۔ توجہ، اب وہاں 1,24,000 نبیوں کا نور ہے، آدم کا بھی نور ہے، شیس کا بھی نور ہے، زکریا کا بھی نور ہے، یحییٰ کا بھی نور ہے، عیسیٰ کا بھی نور ہے، سب نور جمع ہے۔ مصطفیٰ کے نور سے کہا گیا مصطفیٰ ذرا آدم کے نور کی طرف دیکھ لیجئے، شیس کے نور کی طرف دیکھ لیجئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی طرف جب مصطفیٰ کے نور نے نظر کیا تو مصطفیٰ کا نور سب پر غالب، تمام انبیاء کا نور مات پڑ گیا۔ توجہ سے توجہ چاہوں گا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یار ایک نور مصطفیٰ کا، ایک نور مصطفیٰ کا، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا نور۔ لیکن جب مصطفیٰ کے نور نے تمام نبیوں کی نور کی طرف دیکھا تو بلا تشبیہ ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جب یہاں پہ لائٹیں لگیں گی، لائٹیں لگیں گی، رات ہوگی تو لائٹ نظر آئے گی، لائٹ چمکے گی، روشنی سمجھ آئے گی، لیکن جیسے سورج نکل جائے گا روشنی مات پڑ جائے گی۔ اس لائٹ کا نور ختم ہو جائے گا، اس لائٹ کے نور کا وجود نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ہی سورج کا نور نکلے گا، سورج کا نور سب پر غالب ہوگا، سورج کا نور سب پر غالب ہوگا، کیونکہ سورج ہی ایسی روشنی ہے جو تمام روشنیوں پر غالب ہے۔ اب جب سورج نکلتا ہے تمام روشنی مات پڑ جاتی ہے، اندھیرے کمرے میں بھی سورج کی روشنی پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو اب بلا تشبیہ سمجھو کہ جب مصطفیٰ نے تمام نبیوں کی طرف نظر کیا ہے تو تمام نبیوں کا نور اس طرح جیسے لائٹیں مصطفیٰ کا نور سورج کی طرح، بلا تشبیہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا نور تمام نبیوں کے نور پر غالب آ گیا۔ محبت سے تمام مصطفیٰ کا نور تمام نبیوں کے نور کے سامنے غالب آ گیا۔ تب تمام نبیوں نے کہا تھا یا اللہ، یا اللہ، یہ کس کا نور ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو ہے اکیلا غالب سب پر؟ ہے اکیلا لیکن غالب 1,24,000 پر، ہے اکیلا لیکن غالب 1,24,000 پر۔ تب رب نے کہا تھا یہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے، اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت دوں گا، اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو رسالت دوں گا۔ سب نبیوں نے بر وقت کہا تھا یا اللہ میں نے محمد ابن عبداللہ پر ایمان بھی لایا، میں نے ان کو تسلیم بھی کیا۔ تب قرآن میں رب کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے آدم تیرے دور میں مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے شیس تیرے دور میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے اسماعیل تیرے دور میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے اسماعیل تیرے دور میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے عیسیٰ تیرے دور میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام نبیوں پر ضروری تھا آدم تیرے دور میں آئے مصطفیٰ پر ایمان لا، اسماعیل تیرے دور میں آئے مصطفیٰ پر ایمان لا، عیسیٰ تیرے دور میں آئے مصطفیٰ پر ایمان لا۔ پتہ چلا مصطفیٰ آئے ابھی نہیں تھے لیکن چرچا آدم کے دور میں بھی تھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ بھی آئے نہیں لیکن چرچا آدم کے دور میں بھی مصطفیٰ کا، آدم کے بھی دور میں چرچا مصطفیٰ کا، اسماعیل کے دور میں بھی چرچا
عیسیٰ کے بھی دور میں چرچا مصطفیٰ کا، بلکہ عیسیٰ کی بشارت قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میں نے کہا پچھلے نبی کی امتی کو بشارت دی گئی کہ مصطفیٰ آئیں گے، وہ لوگ سیکھو کہ جب مصطفیٰ آ گئے تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانے کو ناجائز کہتے ہو، جو کہتے ہیں ہم ان کو اپنے پیر پر رکھیں گے اور یہی پیغام دیں گے، نثار تیری چال پال پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب مصطفیٰ کے نور سے تمام نبیوں کے نور کو نکالا گیا، سب سے یہ وعدہ لیا گیا، آدم تم کو بھی ایمان لانا ہے، شیس تجھ کو بھی ایمان لانا ہے۔ سب نے تسلیم کیا، یا اللہ اگر مصطفیٰ آ گئے ضرور ایمان لانا، ضرور بھی۔ تو چرچا کہاں نہیں ہے مصطفیٰ کی آمد کا؟ آدم بھی انتظار میں، شیس بھی انتظار میں کہ مصطفیٰ آ جائے تو مدد کر، مصطفیٰ آ جائے تو ایمان لاؤ۔ اور سنیے مصطفیٰ کو یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا ہے؟ زور سے میرے رب نے یہ مقام دیا ہے۔ ایک دو وہاں پر بات آتی ہے، ایک وعدہ لیا گیا، رب نے اپنے ربوبیت کا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اولین و آخرین جتنے پیدا ہونے والے سب جمع، جو مومن ہونے والے تھے وہ بھی جمع، جو کافر تھے وہ بھی سب جمع تھے۔ وہاں وعدہ لیا جا رہا ہے، کیا وعدہ لیا جا رہا ہے؟ الستو بربکم، کیا میں